السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ احباب گرامی، آپ کے سامنے ایک بڑا اہم موضوع پیش کیا جا رہا ہے کہ ہم جشن عید میلاد النبی کیوں نہیں مناتے۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ جشن عید میلاد النبی قرآن سے ثابت نہیں۔ قرآن مجید سے کچھ دلائل پیش کیے جاتے ہیں جن سے جشن عید میلاد النبی ثابت کی جاتی ہے۔ سب سے پہلی آیت جو پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے اور جو تمہارے سینوں میں بیماریاں اس کی شفا آ چکی ہے اور ہدایت اور مومنوں کے لیے رحمت آ چکی ہے۔ کہہ دیجئے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل کے ساتھ اور اس کی رحمت کے ساتھ، فبذالک فلیفرحوا، پس چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں، ہوا خیر مما یجمعون، وہ بہترین چیز ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی یہ دو آیتیں اور اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہاں سے بالاتفاق تمام تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیں، قرآن مجید اس سے مراد ہے۔ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں اور جو لوگ قرآن مجید کے اسلوب سے واقف ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہاں سے مراد، یہاں دونوں آیات سے مراد قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کے نزول پر انسان خوش ہے، ہر مسلمان ہر مومن کو خوشی ہے۔ اس قرآن مجید میں ہمارے لیے مسائل بیان کیے گئے، احکام بیان کیے گئے اور بڑی خیر و برکت اور بھلائی کی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہاں سے فلیفرحوا کا جو معنی کیا جاتا ہے، بس چاہیے کہ وہ خوشی منائیں، حالانکہ اس کا معنی خوشی، خوش ہونا۔ تمام لغت کی جو کتابیں ہیں وہ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر لغت کی کتاب میں آپ کو یہی ملے گا کہ قرآن مجید کا جو نزول ہے اور